حادثات اور قدرتی آفات کے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ مختلف ادوار میں بعض آفات نے انسانی آبادی کے بڑے بڑے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد برسوں شدید حزن و ملال، خوف و ہراس مسلط رہتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کرۂ ارض پر اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کی جانیں لے چکے ہیں، اور ان کے علاوہ مالی نقصانات بے حد زیادہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں میر پور آزاد کشمیر اور اس سے ملکہ علاقوں میں قیامت خیز زلزلہ آیا، اور حالیہ ترکی میں بھی شدید زلزلہ آ چکا ہے۔ بہت سے جانی و مالی نقصان ہوا، اور تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات اور زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آرا پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفہوم الفطرت قوت کے مالک بڑے بڑے درندے جو زیر زمین رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اس طرح کی بات ایک موضوع حدیث میں بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچبے کی پیٹھ پر ہے، وہ جب حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی اور غیر سائنسی نظریات ہیں۔ زلزلے کے مطابق سائنسی نقطہ نظر میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ سائنسداں حضرات کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کے بگولے دہک رہے ہیں، اور اس سے بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے اور زلزلے آتے ہیں۔ لیکن سب سے مقبول نظریہ پلانٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جب زمین کی پلیٹ جو تہ مٹی، پتھر اور چٹان پر مشتمل ہوتی ہیں کسی زمینی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی ہے تو زمین سطح پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور ان لہروں کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ زلزلے کے متعلق اسلامی نقطہ نظر بہت واضح ہے۔ بلا شبہ زلزلے، سیلاب، طوفان، دیگر آفتوں کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جن کی نشاندہی ان علوم کے ماہرین کرتے رہتے ہیں۔ کچھ مسلمان اس دارالاسباب میں ان ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارا یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ فطری قوانین، نیچرل سورسز کے پیچھے کوئی کنٹرولر اور نگران موجود ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے گزشتہ احکام پر آنے والی ان آفتوں، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں، سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے۔ ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ ان قدرتی آفات کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اچھے کام کرو، برائیاں چھوڑ دو۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہاں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا کہ بالخصوص تباہ شدہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ زلزلے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی ایجادات کر لی، کتنی ہی مضبوط قلعے، بنکر بنا لیے، ہوائی جہاز، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندیں ڈال لی، ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، لیکن یہ سب کچھ بھی تم نے خدا داد صلاحیتوں سے ہی کیا ہے۔ تم اپنی اوقات اور تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے مالک و خالق سے لا تعلق مت ہو جاؤ، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، دنیا اور آخرت کی زندگی کا راز جاننے اور ماننے کی کوشش کرو۔ اس طرح کی
یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی عظیم ذات ہے جس کی قوت و عظمت و جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت بھی سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں حکم الحاکمین کے سامنے سب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس سے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے، تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تمہارا کیا حال ہوگا؟ لہذا وقت سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہونے والے اعمال کو درست کر لو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آئے جو تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے کہ یہ ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سلسلے میں جاں باک ہونے والے خواتین و حضرات کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام ضروری ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اچانک اور حادثاتی موت کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شہداء میں شامل ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا بھی ہم پر ان کا حق ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔